الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول لگ چکا ہے اور ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، تو ربیع الاول کے مہینے میں بعض لوگ عید مناتے ہیں، اس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ عید میلاد النبی یہ اسلام میں اس کا ثبوت ہے یا اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا بدعت ہے، اس کا حکم کیا ہے، آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے عید میلاد النبی کا حکم بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عید میلاد النبی کا حکم کیا ہے۔ عید میلاد النبی کے حکم بیان کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بدعت کی لغوی تعریف اور بدعت کی شرعی تعریف بیان کروں گا۔ بدعت کی لغوی تعریف ہر نیا کام، چاہے وہ عادت کے طور پر ہو یا عبادت کے طور پر ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کی شرعی تعریف کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہمارے اس دین میں کوئی ایسا کام نکالے جو اس دین سے نہ ہو تو فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ یعنی دین کے اندر کوئی ایسا کام نکالنا جس کو دین کہا جائے اور اس کو عبادت سمجھا جائے تو وہ کام بدعت سمجھا جاتا ہے، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ یہ بدعت کی شرعی تعریف ہے۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں نہیں کیا ہو اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ قولاً نہ فعلاً نہ عملاً نہ اشارتاً اس کی جواز کا ثبوت ہو، تو اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو آتے ہیں اپنی موضوع کی طرف۔ عید میلاد النبی، اس کا ثبوت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے، نہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں ہے، اور نہ تابعین رحمہم اللہ تعالی کے زمانے میں ہے، اور نہ تابعین کے زمانے میں اس کا ثبوت ہے۔ تو عید میلاد النبی تو بدعت ہو گیا، اس کا حکم تو معلوم ہو گیا کہ عید میلاد النبی بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے۔ کئی وجوہات ہیں ناجائز ہونے کی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ محفل میلاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور یہ عقیدہ کفر ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ روح آتی ہے تو وہ کافر، اس کو کافر سمجھا جائے گا۔ اور فقہ کی کتابوں میں یہ صراحتاً مذکور ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ میں نکاح کرتا ہوں، میرے گواہ اللہ اور اس کے رسول ہے، تو وہ کافر سمجھا جائے گا، اس سے ہی کافر ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدہ کفر کا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، اور مٹھائی کو تقسیم کرنا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جو لغویات اور جو بیہودہ کام اور جو بیہودہ باتیں ہوتی ہے تو اس سے پناہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے۔ تو عید میلاد النبی کے اندر اور عید میلاد النبی کے محفل میں جو شریعت کے ناجائز جو کام ہے وہ اس عید میلاد النبی میں ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہوتے، تو یہ ناجائز ہے اسی وجہ سے۔ اور عید میلاد النبی کے لیے کوئی چندہ کے لیے گھوم پھرنا بازاروں میں کہ عید میلاد النبی کے لیے چاندہ دینا عید میلاد النبی کے لیے یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہ بدعت کام کے لیے بدعت کام کرنے والوں کے ساتھ مدد کرنا ہے، اس کے لیے مدد کرنا یہ بھی ناجائز ہے، اور اس کے لیے چندہ بھی مانگنا ناجائز ہے، اور چندے میں پیسہ دینا بھی یہ ناجائز ہے شریعت کی روح سے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس بدعت سے بچانا چاہیے، اور لوگوں کے اندر یہ مسئلہ بیان کرنا چاہیے کہ عید میلاد النبی بنانا بدعت ہے، اور اس کے لیے چندہ کے لیے گھومنا، چندہ کے لیے پھرنا اور چندہ دینا یہ سب کچھ ناجائز ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ تو میں نے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے عید میلاد النبی کا حکم بیان کیا کہ یہ بدعت ہے، اس کے لیے چندہ دینا، چندہ مانگنا یہ سب کچھ ناجائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔